رات کا وقت تھا، آسمان بالکل کالا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا۔ عائشہ نام کی لڑکی اکیلی ایک پرانے جنگل سے گزر رہی تھی۔ اس کا راستہ چھوٹا تھا، لیکن شہر تک پہنچنے کے لیے اسی جنگل سے گزرنا مجبوری تھی۔ ہوا عجیب تھی، پیڑ ہل رہے تھے لیکن ہوا تیز نہیں تھی، جیسے کوئی جان بوجھ کر ہلا رہا ہو۔ عائشہ نے اپنی شال مضبوطی سے پکڑی اور چلتی رہی۔ تبھی اسے پتے چر چر کرتے سنائی دیے، جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ کچھ نہیں، اس نے رک وہم کر ہے۔ پیچھے دیکھا، کچھ نہیں تھا، وہم ہے، اس نے کہا خود سے۔ مگر پھر کسی نے دھیمی آواز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی سانس رک گئی۔ یہ ہنسی انسانی نہیں تھی، بہت ٹھنڈی اور کھوکھلی تھی۔ عائشہ نے چلنا تیز کر دیا۔ پیڑ اب صرف ہل نہیں رہے تھے، بلکہ جھک جھک کر راستہ بند کر رہے تھے۔ اس کی شاخیں ایسی لگ رہی تھی جیسے ہاتھ ہو۔ اچانک اس کے کان کے پاس کسی نے پھونک ماری۔ رکو عائشہ، اس کا نام لیا۔ کس نے لیا؟ عائشہ چیخی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے قدم جنگل کی مٹی میں پھنس رہے تھے، جیسے زمین بھی اسے پکڑ رہی ہو۔ تبھی اس نے دیکھا ایک لمبا سایہ، جس کا جسم ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ سر پر سینگ جیسی چیزیں، آنکھیں جلتی ہوئی لال، اور پیر زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ وہ جن تھا۔ اس کی آواز اب تیز ہو گئی تھی۔ تم بہت در سے میری ہو، اس جنگل سے کوئی زندہ نہیں گزرتا۔ پیڑ زور زور سے چڑچڑانے لگے، جیسے چیخ رہے ہو۔ شاخیں عائشہ کے بالوں کو پکڑنے لگی۔ عائشہ گر گئی۔ جن اس کے بالکل اوپر آ کھڑا ہوا۔ اس کی سانس کی بدبو سے ہوا بھر گئی۔ اس کے چہرے پر مسکان نہیں، دراڑیں تھی، جیسے چہرہ پھٹ رہا ہو۔ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی، زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جن چلا گیا، جنگل کانپ اٹھا، پیڑ رک گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ وهو الحی القیوم۔ جن پیچھے ہٹا، لیکن جاتے جاتے کہہ گیا، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں پھر ملوں گا۔ عائشہ بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے اسے جنگل کے کنارے پایا۔ زندہ تھی، مگر اس کے بال سفید ہو چکے تھے۔ آج بھی جب رات ہوتی ہے اسی جنگل سے گزرتے وقت، لوگ کہتے ہیں پیڑ خود بخود ہلتے ہیں اور کوئی آواز آتی ہے، رکو۔